اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ۔ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے تکوینی دلائل پیش فرمائے ہیں جن سے اس کی قدرت، اس کی شان، اس کی عظمت و کبریائی کا پتہ چلتا ہے۔ ارشاد فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا بجنے والی ٹھیکری نما مٹی سے۔ صلصال جو گارا خشک ہو کے ٹھیکری نما ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں۔ کل فخار جو آواز دینے والی ہے، بجنے والی ہے۔ قرآن عظیم میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اس طرح کر کے کئی مقامات پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے مراد حضرت آدم کی تخلیق، انسان سے مراد آدم علیہ السلام۔ قرآن عظیم میں اللہ کریم نے کئی مقامات پہ اسے بیان کیا ہے۔ کہیں فرمایا پہلے مٹی لی گئی، پھر اس میں پانی ملا کر گارا تیار کیا گیا جسے قرآن عظیم میں تین کہا گیا ہے۔ پھر وہ گارا کچھ عرصہ یوں ہی پڑا رہا یہاں تک کہ اس میں چکناہٹ اور لیس پیدا ہو گئی، اسے تین لازب کہا گیا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ عرصہ گزرا تو وہ بدبودار سیاہی مائل گارا بن گیا، سخت ہو گیا، اسے قرآن نے حمأ مسنون کہا۔ پھر وہ لیسدار اور بدبودار گارا خشک ہو گیا اور بجنے لگا جیسا کہ ٹھیکری بجتی ہے، تو یہاں اسے صلصال کالفخار فرمایا۔ ان سارے مراحل سے گزر کے پھر انسانی قالب کی تعمیر ہوئی اور اس میں روح پھونکی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ اس کے بعد پھر آگے قرآن عظیم ذکر کرتا ہے کہ ہم نے سلسلہ انسانیت کو پانی کی ایک بوند سے آگے بڑھایا، ایک قطرے سے انسان کو پیدا کیا جو شکم مادر میں قرار پذیر ہوتا ہے اور پھر مختلف حالتوں سے بدلتا ہوا انسان بن جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بجنے والی بودار مٹی سے انسان کو پیدا کر دیا۔ تخلیق بتائی جا رہی ہے تاکہ انسان فخر نہ کرے، تفاخر میں نہ جائے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور پیدا کیا جنوں کو آگ کے خاص شعلے سے، انہیں آگ سے پیدا فرمایا، شعلے سے، دھوئیں والے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہی اللہ ہے، وہ پروردگار ہے جو دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔ یہاں مشرقین اور مغربین کہا۔ سردیوں میں جب سورج نکلتا ہے نا تو وہ بالکل ایک طرف ہٹ جاتا ہے، اسی طرح گرمیوں میں جب نکلتا ہے تو وہ دوسری جانب ہٹ جاتا ہے۔ یعنی مشرق کی جگہ بھی دو ہیں، جب غروب ہوتا ہے تو اسی طرح غروب ہوتا ہے، سردیوں میں ایک طرف اور گرمیوں میں دوسری طرف۔ تو مشرق والمغرب نہیں کہا بلکہ کہا مشرقین والمغربین، اللہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جو ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کا رب تو اللہ ہے، جب ادھر سے طلوع ہوتا ہے تو اس کا رب اللہ نہیں ہے۔ فرمایا ہم مشرقین و مغربین کے رب ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اب اپنی قدرت کی ایک مثال اور ارشاد فرمائی۔ دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔
یلتقیان مل جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، بینہما برزخ ان دونوں کے درمیان میں ایک دیوار بھی ہے، رکاوٹ بھی ہے کہ اس کا پانی اس میں اور اس کا پانی اس میں نہیں ملتا، ذائقہ ہر چیز اپنی اپنی رہتی ہے، ان کے درمیان اللہ نے ایک دیوار بنا دی ہے، لا یبغیان، جو ان دونوں کے پانیوں کو آپس میں گڑبڑ نہیں ہونے دیتی، لیکن تم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ایسی ہے جہاز ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اس پانی میں سے اس میں چلے جاتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن رکاوٹ موجود ہے، میلوں ان کا پانی آپس میں مل کے چلتا رہتا ہے لیکن گڑبڑ نہیں ہوتا، یہ قدرت ہے۔ اور پھر میلوں کے بعد وہ جدا ہوتے ہیں تو اپنے اپنے پانی کے ساتھ جدا ہو جاتے ہیں، ایک کا رنگ نیلا ہے، دوسرے کا رنگ سفید ہے، رنگ ذائقہ جو مخلوق اس بحر کی ہے، سمندر کی، وہ اس میں نہیں جاتی، اور جو اس بحر کی ہے وہ اس میں نہیں آتی، دونوں اپنی اپنی سمت بہتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ ملتے بھی ہیں لیکن ملتے نہیں۔ تو فرمایا یہ ہے تمہارا پروردگار کہ وہ چاہے تو دو سمندروں کو آپس میں ملا بھی دے اور ان کا پانی ملے بھی نہ، اور وہ اکٹھے چلتے بھی رہے، خواص اپنے اپنے رکھیں۔ آج کل وہ نیٹ پہ اس کی باقاعدہ جو مووی ہے وہ موجود ہے، جہاز گزر رہا ہے اس میں سے، ایک کا پانی سفید ہے دوسرے کا نیلا ہے، ایک جگہ سے جہاز دوسرے میں چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کو خاص کر کے بیان کیا، فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اسی نے رواں کیے ہیں دو دریا جو آپس میں مل رہے ہیں، بینہما برزخ ان کے درمیان ایک آڑ ہے، لا یبغیان جس سے وہ آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے گروہ جن و انس، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تم ان سمندروں میں سے لولو اور مرجان جیسے موتی نکالتے ہو، قیمتی موتی۔ کون بناتا ہے؟ کبھی تم نے غور کیا اس نے ان کو اندر دریا اور سمندر کے اندر تخلیق کرنے والا کون ہے؟ کہا وہ اللہ ہے، تمہیں جاننا ہوگا۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تم انہی میں سے لولو اور مرجان جیسے موتی نکالتے ہو، فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے زیر فرمان ہے وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک بحری جہاز کتنا سامان، کتنے لوگ، ہزاروں ٹن وزنی اپنے وجود کے ساتھ پانی کی سطح پہ چلتا رہتا ہے، وہ ڈوبتا نہیں ہے جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ تم ادھر کا سامان ادھر اور ادھر کا سامان ادھر اس پہ ٹرانسفر کرتے ہو، تم خود بھی سفر کرتے ہو، تم اپنے اموال کو ٹرانسفر کرتے ہو۔ آج ہمارے یہاں کوئلہ پہنچتا ہے، جس دن ایک شپ وہاں وہ شپ یارڈ میں آ کے لگ جاتا ہے تو 60 سے 100 ٹرالے روزانہ یہاں آنے لگتے ہیں، اور ایک شپ میں سے وہ سارا کوئلہ آتا ہے۔ آپ اندازہ کر، ہزاروں ٹن ایک شپ لے کے آج، اسی طرح تیل آ رہا ہے، اسی طرح سواریوں کے سفر اب تو کم ہو گیا، ایک وقت وہ تھا کہ جب بحری سفر کے ذریعے ہی انسان بھی سفر کرتے تھے، آج تو ہوائی سفر اس سے تیز ہو گیا تو وہ ختم ہو گیا۔ میرے والد صاحب نے 1970 میں اسی بحری بیڑے میں سفینہ حجاز جس کا نام تھا اس میں حج کیا، 7 دن جاتے لگتے تھے، 7 دن واپس پہنچتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جس نے اتنے وزنی جہاز کو پانی کی سطح پہ چلا دیا اور وہ اسے ڈوبنے نہیں دیتا، اور تمہارے فائدے کے لیے اس نے یہ انتظام فرما دیا ہے، تم اپنے سفر پانی کی سطح پہ کرتے رہتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ شانیں ہیں اس پروردگار کی جس کا نام اللہ ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی طاقت میں اس کا کوئی مثل نہیں، جس کی یکتائی میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، پورے نظام کو چلا رہا ہے، اور ایک وقت مقررہ پر سارے نظام کو سیٹ کر دیا ہے، کوئی کسی سے آگے یا دوسرا کسی سے پیچھے نہیں جا سکتا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قدرت کے نظام ہے۔ بس ان چیزوں سے اپنے رب کی پہچان کرو اور غفلت میں نہ پڑو۔ وما علینا الا البلاغ۔